ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے مرحومین کو اور خاص طور پر مرحوم سید مصطفیٰ حسین ابن سید حسن عسکری اور ان کی فیملی کو، تمام شہداء کو، استاد شہید سبت جعفر شہید عارف حسینی کی روح کو پڑھ کر بخش الحمدللہ۔ امام زمانہ کی سلامتی کے لیے بلندتر صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویجزاء المستکبرین ویہلک ملوکا ویستخلف آخرین، والصلاة والسلام على رسول ثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین نبینا سیدنا بالقاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی وارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فقط قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیج محمد۔ عزیزان سید الشہداء، ماہ سفر کی ایام ہے اور اسی سلسلے کی ایک مجلس۔ پروردگار نے انسان کو خلق کیا ہے اور اس کی ہدایت کا نظام بھی اپنے ہی پاس رکھا، لیکن جیسے جیسے وہ ہدایت کا سامہ فراہم کرتا رہا، ویسے ویسے انسان بھی اپنی نفس کی پیروی بڑھاتا رہا۔ پیغام کم لوگ تھے تب بھی مشکل تھا، لیکن جہاں لوگ بڑھتے چلے گئے وہاں پیغام کو بھی مزید سختیوں کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ اللہ نے ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا ہادیوں کو سلسلہ جاری رکھا تاکہ اس کی مخلوق اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ پروردگار نے ہمیں اپنی بندگی کے لیے خلق کیا، لیکن انسان تھوڑی دیر کے لیے اپنی نفس کی پیروی کرتا ہوا خدا کے ولی کے مقابلے میں آ گیا۔ یہی سسٹم کہ جسے اللہ نے بنایا، اسی طرح ایک ابلیس کا نظام جو کہ ہر دور میں چلتا رہا، اور ہر نبی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ اللہ کی راہ میں دعوت دینا آسان کام نہیں ہے، خدا کی طرف بلانا مشکل کام ہے، تبلیغ کرنا آسان نہیں ہے۔ خود انسان اپنے نفس کو دیکھے
کہ جب اسے کوئی نصیحت کی جائے تو تھوڑی دیر بعد اکھڑنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی بھی شخص، سادی سی بات، ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسلامی نصیحت کرے، نہ ویسے ہی کوئی عام زندگی میں بھی کوئی کسی کو نصیحت کرے، کچھ کہے تو تھوڑی دیر بعد آدمی برداشت نہیں کر پاتا. نفس خود پسندی کا شدید شکار ہو گیا ہے، اور وہی چیز اسے خدا سے دور کر رہی ہے. جہاں زمین زرخیز نہ ہو وہاں پر پودا بھی نہیں نکلتا. جب انسان کا باطن سخت ہو جائے، ایکسیپٹ نہ کرے چیزوں کو، تو مشکل ہوتا ہے. عام آدمی تو دور کی بات، اللہ کے ہادی کا پیغام بھی انسان کو سمجھ میں نہیں آتا. سید الشہداء امام حسین علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام روزے عاشورہ تک پیغام دیتے رہے، ہدایت کا پیغام. امام نے کوئی دامن نہیں چھوڑا، کوئی وقت نہیں چھوڑا، مگر امام نے کہا تمہیں میری باتیں سمجھ میں نہیں آئیں گی کیونکہ تمہارے وجود میں حرام لقمہ ہے، شکم تمہارے حرام لقموں سے پورا ہے. یہی دنیا اسباب پیدا کر دیتی ہے، یہی دنیا سبب بن جاتی ہے کہ انسان رکاوٹ خود بن جاتا ہے. انسان، کوئی بھی چیز باہر سے نہیں آئی ہے، کوئی بھی چیز آپ کو باہر سے گمراہ نہیں کرتی ہے، سب یہی ہے، سب یہی ہے. اور جو انسان نے خود اپنے لیے بنایا ہوتا ہے وہ اسی میں پھنس جاتا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں کہ ریشم کا کیڑا اپنے ہی دھاگے کے اندر گھٹ کے مر جاتا ہے. کہنے کو تو وہ ریشم کتنا قیمتی ہے، انسان بھی اسی طرح اپنی زندگی میں اپنے آپ کو، اپنے لیے جو چیزیں شاید وہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میں کامیابی کی طرف ہوں، لیکن یہی چیز اسے ختم کر دیتی ہے، یہی چیز رکاوٹ بن جاتی ہے، اور یہی چیز کفر کی طرف لے جاتی ہے. انسان کی زندگی بہت سارے حجابات کا شکار ہو جاتی ہے. سب سے مشکل بات یہی ہے کہ انسان اپنے باطن سے اللہ کے پیغام کو ایکسیپٹ نہ کر پائے. سب سے بڑی مشکل یہ. اور خدا جانتا تھا، اس لیے اس نے 1,24,000 کو بھیجا، تکرار کی، بار بار بھیجا، ہر جگہ بھیجا، تاکہ یہ میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرے. وہی انسان چھوٹی چھوٹی آرزوؤں کو لے کر خدا کے مقابلے میں آ گیا. اللہ کے نبیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ گیا، شہروں سے نکل گئے، چھوڑنا پڑ گیا، عذاب کی کیفیت، تہمتیں. اب یہ قرآن مجید جب ان قصوں کو بیان کر رہا ہے تو ہر قوم کی ایک الگ حالت کو دکھا رہا ہے، مگر وہاں اللہ کا بندہ صرف اور صرف خدا کے لیے اس کام کو آگے لگا رہا. کوئی نبی جھکا نہیں، کوئی نبی ڈرا نہیں، کوئی نبی جو ہے وہ اس نے اپنے کام کو چھوڑا نہیں. جو اس کے زمانے کا ذمہ داری تھی اسی حساب سے اس نے انجام دیا. اور خدا اپنے اور نبیوں کے رابطوں کو بھی ہمیں قرآن میں واضح دکھا رہا ہے. اور خدا حتیٰ نبی ہی کیوں نہ ہو لیکن اپنے کام کو نبی کے ساتھ بھی کم نہیں رکھ رہا. گو کہ اللہ کے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، میسنجر ہیں. حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، کہا پروردگار عذاب، خدا نے کہا عذاب بھیج دوں گا، نکل گئے. پیچھے قوم نے توبہ کری، قوم نے توبہ کی، عذاب نہیں آیا. اب حضرت یونس کو پتہ چلا کہ عذاب نہیں آیا. اللہ کے نبی تھے، اللہ کا نبی کوئی غلطی نہیں کرتا، معصوم ہوتا ہے ہمارے عقیدے کے حساب سے، کیونکہ لوگوں کو بتانا پڑتا ہے، لوگوں کو بھائی ہمارے عقیدے کے ساتھ، کل کو کوئی اور نہ ہو. معصوم عن الخطا ہے، خطا نہیں کر سکتا. اللہ کا ہادی خطا نہیں کر سکتا، کیونکہ اگر وہ خطا کرے گا تو امت خطا کار ہوگی، اور اگر امت خطا کار ہوئی تو روز محشر سزا و جزا کا حساب امت کا نہیں ہونا چاہیے. پھر
परवरदिगार तूने भेजा ही ऐसा था। तो हमारे अकीदा जो है वो क्लियर है कि अल्लाह का हादी मासूम है। हजरत यूनुस खता नहीं की तर्क उला कर दिया थोड़ा सा कि अल्लाह ताला ये क्या किया, खुदा ने क्या किया। वाक़या कुरान के अंदर है, खुदा ने 3 तारीकियों में हजरत यूनुस को डाल दिया, 3 अंधेरों में, रात, समंदर और मछली का पेट। हालांकि वो गलती नहीं हुई, तर्क उला हुआ, जो करना चाहिए था वो नहीं, कुछ और कर दिया। 3 तारीकियों में चले गए। अल्लाह का नबी है, अल्लाह किसी के साथ भी। अल्लामा तबातबाई तफसीरुल मीज़ान में बयान करते हैं कि अगर हजरत यूनुस ने जिक्र ना किया होता, जो जिक्र उनका मारूफ है, जिक्र यूनुसिया, वो नहीं किया होता तो कयामत तक मछली के पेट में रहते। कयामत जिक्र क्या किया, ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये हजरत यूनुस का जिक्र है, जिसे परवरदिगार ने कुरान की आयत, ला इलाहा इल्ला, नहीं है कोई माबूद सिवाय तेरे, सुब्हानका, तू ही मुनज़्ज़ह है, तारीफ तेरी है, हम तेरी है, सब कुछ तेरे लिए। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैंने अपने ऊपर जुल्म किया, मैं ज़ालिमीन में से हूँ। जुल्म की तारीफ सिर्फ ये नहीं है कि आप किसी का हक खा जाओ ना, आप अपने साथ भी कोई चीज सही नहीं कर रहे, आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हो। डॉक्टर नहीं कहता आपको कि भाई ये चीज मना है नहीं खाओ और आप खा लें, डॉक्टर कहता है अपने ऊपर क्यों जुल्म कर रहे हो। तो इंसान अपने ऊपर जुल्म करता है जो उसे नहीं करना चाहिए, जो काम उसके लिए सही नहीं है, सेहत के लिए हो चाहे रूह के लिए हो, दोनों के लिए हो। सेहत का जुल्म नजर आता है, रूह का जुल्म नजर नहीं आता। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अब ये जिक्र किया खुदा ने, बहरहाल मुस्तजाब के फस्तजबना लहू वनज्जयनाहु मिनल गम वकज़ालिकल नुंजिल मोमिनीन। खुदा ने मुस्तजाब किया उनके जिक्र को और वो बाहर आ गए। अज़ाने मोहतरम, खुदा ये दिखा रहा है, हम बंदे होते हुए, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता आपको नहीं कह रहा, आप मुझसे बेहतर है, मैं दिन में कितनी गलतियां करता हूँ, मैं दिन में कितनी कोताहियां करता हूँ। क्या रात को सोने से पहले मुझे तौफीक होती है कि मैं सर सजदे पे रखूं और कहूं ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। परवरदिगार, मैंने जुल्म किया अपने ऊपर, मैंने दिन में अपने ऊपर बहुत जुल्म किया, ज़बान से किया, निगाहों से किया, सोचों से किया, हाथों से किया। ख़ुज़ाने मोहतरम, खूब ये कुरान सिर्फ सवाब के लिए नहीं है। कुरान, हम तो यही फंस गए हैं कि अभी तक हम यही बोलते रहते हैं कुरान पढ़ो कुरान पढ़ो, तफसीर कब पढ़ेंगे हम। सोचे कि हमारे पास कुरान पढ़ने की फुर्सत नहीं मिल रही, तो जो इतनी तफसीरें लिखी गई हैं जवानों के लिए, सबसे आसान तफसीर तफसीर नूर है आयतुल्लाह क़िराती की। थोड़ा सा ऊपर और लेवल करे तो आगा मकारिम की तफसीर नमूना है, थोड़ा लेवल और थोड़ा नहीं बल्कि बहुत बढ़ाना पड़ेगा तफसीरुल मीज़ान के लिए। और आयतुल्लाह, खुदा उनकी सेहत और उम्र को दराज करे, आयतुल्लाह जवादी आमली की हफ़ज़हुल्लाह कि जो तफसीर तस्नीम को अभी 40 जिल्दें हो चुकी हैं, तो जाने मोहतरम किसके लिए लिखी जा रही हैं? मलाइका पढ़ेंगे क्या? हमने पढ़नी है। खूब ये जिंदगी गुजर जाएगी, फुर्सत फिर नहीं आएगी। तो सिस्टम अल्लाह का ऐसे ही है, कुरान नबी और इस सिस्टम को बता रहा है। हर नबी ने अपने जमाने में अपना किरदार अदा किया, जो हर नबी अपना मौजज़ा लेकर आया, और ये सारी चीजें जो कुरान में हुई, उम्मत ने किया, उम्मत के साथ हुआ, दुश्मन ने किया, ये सब कुछ हो रहा है दुनिया में, सब हो रहा है। और आने वाला इन तमाम अंबिया का वारिस है, जो आएगा वो तमाम नबियों का। तो जाहिर है जो मुश्किलात तमाम नबियों को थी वो इधर भी होंगी,
تو کیا ہم عبرت لے رہے ہیں قرآن سے؟ ہم تیار ہو رہے ہیں ہم اپنے آپ کو اپنے امام کے لیے؟ سسٹم تو وہی ہے نا، سسٹم وہی سسٹم ہے جو اللہ نے اپنے نبیوں کو دیا، اور وہ پھر اس کے بعد جو ہے وہ آتے آتے آخری نبی تک، اور آخری نبی کے بعد سسٹم جو ہے وہ آگے بڑھا۔ تو اسی سسٹم کے مقابلے میں سسٹم آیا ہوا ہے، سمجھنے کی کوشش کریں۔ نہ بات شخص کی ہے، نہ بات فرد کی ہے، نہ کسی ایک خاص قوم کی ہے، نہ کسی ایک خاص خطے کی ہے، نہ کسی ایک زبان کی ہے۔ نظام کے مقابلے میں نظام ہے۔ جب بھی نبی آیا نظام الہی ہے، اس کے مقابلے میں کوئی بھی آیا، فرعون آیا، شداد آیا، قارون آیا، نمرود آیا، سارے سسٹم اللہ کے نظام کے مقابلے میں تھے۔ حضرت ابراہیم کے مقابلے میں سسٹم آیا، ہر نبی کے مقابلے میں، اور جب وارث آنے والا ہو ان تمام، تو یہ سارے سسٹم ایک ساتھ آئیں گے۔ اور یہاں پر لائن سید الشہداء کھینچ کے جا چکے ہیں، کربلا نے ایک لائن ڈرا کی ہے، دو ہی راستے ہیں، یا حق ہے یا باطل ہے۔ آپ اور میں نے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ ہم حق پر ہیں یا باطل پر ہیں۔ تو سید الشہداء نے 61 ہجری میں جو کام کیا یہ قیامت تک کے لیے تھا، واضح کر دیا تم کہاں کھڑے ہو، میں دیکھ رہا ہوں، دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جو دیکھا اور اس نے بھی امام کی مدد کی وہ بھی ادھر نہیں تھا، ادھر ہی تھا۔ یہاں گرے ایریا کوئی نہیں ہے، اور جتنا زمانہ ظہور کے نزدیک ہو رہا ہے گرے ختم ہو رہا ہے، یا بلیک ہے یا وائٹ ہے، یا حق ہے یا باطل، دو بلاک ہے، فیصلہ آپ کو کرنا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب ہم کیا کریں امام کے لیے؟ نظام تو وہی ہے، اس نظام کو سمجھنے کے لیے جانے محترم سسٹم وہی سسٹم ہے۔ جب تک ہمیں انبیاؤں کا سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا، اور وہ کیسے آئے گا جب ہم اس کے اندر اپنے آپ کو لے کے نہیں جائیں گے، قرآن کا مطالعہ نہیں کریں گے، سمجھنے کی کوشش نہیں کریں گے، تو ظاہر ہے اس کے بعد ہمیں آج بھی سسٹم سمجھ میں نہیں آئے گا۔ مشکل دشمن کو ولایت سے ہے، اور یہ ولایت جسے خداوند متعال نے اپنے ولیوں کو عطا کی ہے، ورنہ ایک شخص سے پوری حکومتوں کو کیا مسئلہ ہو سکتا؟ بھائی یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ سارے مسلمان تو سو رہے تھے، تو سوتے رہے، تو یزید کو کیا مسئلہ تھا؟ پھر بھی اس نے کہا کہ نہیں، میں چند لوگوں کی بیعت چاہیے مجھے، اس میں سے 2 تو ویسے ہی نکل گئے، اور ایک شخص، اور یہی پیغام بھیجے اگر بیعت نہ ہو تو سر کو تن سے جدا کر دینا۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا، اس کی اپنی کیلکولیشن تھی، اس نے اپنا کیلکولیٹ کیا تھا، کیونکہ شیطان، بہرحال شیطان جتنا بھی ہو اس کی اپنی کیلکولیشن تو ہے، اور وہ اس کیلکولیشن کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ یزید اسی کا نمائندہ تھا، اس نے کیلکولیٹ کیا کہ ایک شخص کو ہٹا دو گے کہانی ختم ہو جائے گی، یہ اس کی کیلکولیشن تھی۔ یہ وہی کیلکولیشن تھی کہ جو کفار مکہ نے کی تھی، رات کو بیٹھ کر پریشان، تو پھر ابلیس آیا ان کے پاس، کہا پریشانی کیسی ہے؟ کہا ایک شخص ہمارے درمیان میں کھڑا ہو گیا جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، ہمارے لیے بہت مشکل ہو گئی ہے۔ کہا تو مشکل کیسی، ختم کر دو۔ شیطان کا آخری حربہ مارنا ہے، آخری حربہ، کہ وہ کہتا ہے کہ ختم کر دو، جان ختم، داستان ختم۔ لیکن یہاں الٹی ہے، یہاں جب اللہ کی راہ میں کوئی مارا جائے تو مرتا ہی نہیں ہے، مرتا وہ وہاں سے کیلکولیٹ کرتا ہے کہ میں مار دوں گا ختم ہو جائے گا معاملہ، اس کو یہی نہیں پتا کہ یہ زندہ ہے، اور یہ جتنا طاقتور بدن میں تھا یہ آزاد ہو کر اور زیادہ طاقتور ہو جائے گا۔ نظام الہی ہے، جب اللہ کے لیے مارا جا رہا تو مارا تھوڑی جا رہا ہے۔ گمان نہ کرو جو اللہ کی راہ میں مارا جائے، بل احیاء، بلکہ زندہ ہے۔
وہ یہ یقین ضروری ہے نا. یقین جب تک نہیں آئے گا جب تک روح نکلنے کی کوشش بھی نہیں کرے گی. ڈرتا رہے گا آدمی, خوف کھاتا رہے گا. خوف کیسا؟ جب خدا کے لیے ہے تو پھر کوئی خوف نہیں ہے جانے. اور موت فنا تھوڑی ہے, موت تو ٹرانزیشن ہے ایک عالم سے دوسرے عالم میں, اور وہ ویسے بھی جانا ہے ہم نے, رکنا کسی نے بھی نہیں ہے. بہتر ہے ایسے جائیں کہ اس عالم پہ چھا جائیں. دیکھیں نا دشمن لاسٹ ٹائم کوشش کیا کرتا ہے, مار دو, ختم کر دو. ختم کر دو کیا ہوگا؟ کوشش کی نا اس نے ابھی 12 دن کی جنگ میں, پہلے دن سب بڑوں کو مار دو, کہانی ختم ہو جائے گی. بدن سے ان کی روح نکلنے کی دیر تھی. وہ جتنے طاقتور بدن میں تھے اس سے زیادہ روح نے نکل کے کام کیا, کیونکہ راستہ سید الشہداء کا ہے. یہاں جتنا مارو گے یہ اتنا پرواز کریں گے. یہ جب تک سمجھ میں نہیں آئے گا جب تک ہم نہیں بڑھ سکتے امام کے لیے. ابلیس آخری کام, مار دو. کفار مکہ کو تیار کر دیا, مار دو. انہوں نے بھی تیار کہا کیسے مارے, بنی ہاشم بڑا قبیلہ ہے. کہا مسئلہ نہیں, سارے مل کر ایک ایک قبیلے سے حملہ کر دو. آ گئے یہ ابلیس کے چکر میں آ گئے, جیسے فرعون آ گیا ابلیس کے چکر میں, اور جس راستے کو حضرت موسیٰ نے بنایا تھا اسی میں اتر گیا اور اسی میں ڈوب گیا. یہ بھی آ گئے. شیطان خود آگے بڑھ کر اللہ کے نظام کی مدد کرتا ہے. اگر انہوں نے رات کو حملہ نہ کیا ہوتا تو دنیا کو کیسے پتا چلتا کہ نبی کے جانے کے بعد ایک نیا نظام آنے والا ہے؟ کیسے پتا چلتا ہے؟ یہی کوشش تو یہی کی نا. بڑے رسول خدا سو رہے ہیں, جیسی چادر ہٹائی تو رسول تو نہیں تھے. اور اللہ بھی قیامت تک بتا رہا تھا اب جب بھی دین کے مقابلے میں آؤ گے یا علی آئے گا یا علی کی اولاد آئے گی یا علی کے ماننے والے آئیں گے. یا علی, اور یہی دیا. یا علی صلی اللہ محمد. وہ آپ دیکھ لیں اس کے بعد کیا ہوا. لیلۃ المبید, اللہ کے رسول کو علی کے ذریعے سے خدا بچا رہا ہے. جنگ بدر میں علی, احد میں, خندق میں, خیبر میں, ہر جگہ وہی ہے. کتنا تاریخ کو مٹانے کی کوشش کرے گے, نہیں مٹ سکتا. بقا اصل فرقہ نہیں ہے, ہم نے بانٹ دیا ہے, نظام الہی ہے. سمجھ کیوں نہیں رہی؟ اللہ کا نظام یہی ہے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی. خوب یہ اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب نظام, سسٹم کو سمجھے. سسٹم کے مقابلے میں سسٹم ہے, سسٹم ہے, نظام الہی ہے, ولایت ہے. انما ولیکم اللہ, اللہ تمہارا ولی ہے اور رسول تمہارا, اور وہ جو ایمان لائے اور رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دے رہے ہیں. خب یہ ولایت ہے, یہ کوئی نارمل پوسٹ نہیں ہے کہ میرا دل چاہے اس کو دے دوں, اس کا دل چاہے اس کو دے دے. وہ دنیا کی چیزیں آپ کی ظاہری آپ اپنی جگہ پہ رکھیں, لیکن یہ سب سے بڑا ڈیزگنیشن کائنات میں ولایت ہے. اللہ اور عالم عالم ولایت ہے. امام فرقے کا امام نہیں ہے, امام کسی مسجد کا امام نہیں ہے,
امام کسی ایک صدی میں پیدا ہونے والا امام کائنات کا امام ہے، عالم ولایت سے لے رہا ہے، رحمت موصولہ ہے، رحمت کو اس کی بارگاہ سے لے کر کائنات میں تقسیم کر رہا ہے۔ یہی مشکل ہے کہ جب تک ہم اس سسٹم کو سمجھیں گے نہیں، ہم فرقوں میں بٹے رہیں گے۔ کسی کے پاس حل نہیں ہے اس کائنات کو صحیح کرنے کا، کوئی کر نہیں سکتا سوائے ولایت کے نظام کے۔ ہر کوئی گھرا ہوا خوف میں، بھائی اس جنگ خیبر میں 39 دن 39 ڈیز مسلمان لڑتے رہے۔ اچھا یہ آئے کیسے تھے؟ یہ جو خیبر مدینہ کے قریب اتنا اسٹرانگ قلعہ بنا کیسے؟ مشکل یہاں سے ہے کیونکہ تاریخ انسان ٹوٹی ٹوٹی بڑھتا ہے۔ میرے جیسا طالب علم ظاہر ہے ہماری غلطی ہے، آپ تو خلوص سے سننے آتے ہیں۔ ہر قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ آنے والے نبی کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ قرآن پیشن گوئی بتا رہا ہے کہ ہر دین، ہر نبی نے آنے والے کی پیشن گوئی بھی کی ہے، اور خدا کہہ رہا ہے کہ یہ پہچانتے ہیں کون ہے نبی، اور اسی وجہ سے یہ مدینہ کے قریب آئے تھے۔ یہ مدینہ کے قریب آ کر بسنا شروع ہو گئے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو یہ پتا تھا کہ اس سرزمین سے نبی آئے گا، لیکن جب نبی ان کے اندر سے نہیں آیا اور بنی ہاشم اور قریش سے آیا تو وہاں پر یہ لجاج ہو گئے، ضد پہ آ گئے، ہمارے میں سے کیوں نہیں آیا؟ وہی قوم تھی نا کہ جسے حضرت موسیٰ نے پانی سے باہر نکالا تھا، پانی سے باہر نکلے، ابھی وہ کہتے ہیں کہ پاؤں میں مٹی لگی ہوئی تھی دریا کی، باہر نکلے دیکھا ایک قوم بت کی پوجا کر رہی ہے، کہا موسیٰ ہمارے لیے بھی تو ایسا بت بنا دو۔ وہی قوم ہے، آئی کہ یہاں پہ آئیں گے، نہیں آیا نبی ان کے درمیان سے، نہیں آیا، لیکن سسٹم انہوں نے بنایا ہوا تھا کہ جب نبی آئے گا تو ہمارا اپنا سب کچھ ہوگا۔ آباد ہوئے تھے، خیبر جو تھا وہ اسٹریٹجیکل آرمی کی پوسٹ تھی، نظامی سسٹم تھا، کوئی داخل نہیں ہو سکتا تھا، شخص ایسا اسٹرانگ ظاہری طور پر، اتا دروازہ 40 لوگ کھولتے تھے، دروازہ نہیں کھل سکتا تھا۔ 39 دن لگ گئے مسلمانوں کو، 39 ڈیز لڑتے رہے۔ ہم تو یہ باتیں سنتے، نعرہ مارتے، گھر چلے جاتے۔ سمجھنے کی کوشش کریں، سسٹم کے مقابلے میں سسٹم ہے، سسٹم ہے اتنا آسان۔ 39 دن مسلمان باہر کھڑے ہوئے لڑ رہے ہیں۔ خدا دکھانا چاہ رہا ہے کہ جب الہی نظام کے مقابلے میں آؤ گے تو صرف اللہ کا نمائندہ بچائے گا۔ یار 39 دن جاؤ، یہ نہ ہونا کہ ہر جگہ ہی چلے جاتے ہیں۔ مشکل ایسی نہیں ہے، مشکل یہ انسان کی فطرت کی ہے، یہ آسان نہیں ہے۔ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں خدا کا شکر کرے مولانا ہم لوگ اس زمانے میں تھے نہیں، ورنہ ہمارا بھی حال کو اچھا نہیں ہوتا۔ اللہ نے دیکھ کے ہی ڈپلوائے کیا کون سی صدی میں ان کو پیدا کرو، کہ ان کے اندر بھی بھاگ جائیں گے۔ نفس آسان نہیں ہے۔ آج دور سے دوربین لگا کر تاریخ کو دیکھ کر ہم کہتے ہیں وہ کیسے لوگ تھے، ابھی کیسے ہیں، ابھی کیسے ہیں۔ گھر چاہیے، بچے، پڑھائیاں، زندگی، مصلحتیں، وہاں بھی اکیلا، یہاں بھی اکیلا ہے اللہ کا ولی۔ مشکل ہماری ہے، 39 دن نہیں ہو پایا۔ پھر رسول خدا نے کیا فرمایا؟ کل میں علم اس کو دوں گا جو قرار ہوگا، غیر قرار ہو، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہوگا اور وہ بھی خدا سے۔ پھر دیا، بھیجا، وہ جسے 40 لوگ نہیں کھول سکتے اسے انگلیوں سے اکھاڑ دیا نا۔ تو یہ الہی نظام ہے،
سسٹم الہی ہے، دکھانا چاہ رہا ہے کہ جتنے بھی طاقتور ہو جاؤ، جتنے بھی قلعے بنا لو، جب نظام ولایت آئے گا، ابھی بھی تو یہ ہوا، کتنا عرصہ ہو گیا، سارے مسلمان 57 ملکوں میں سے 56 مسلمان ملک زبان کے فائر ہیں، لیکن جیسے ہی ولایت پہ مان لایا 12 دن میں داستان پوری کر دی۔ کیوں؟ کیونکہ نظام وہی ہے، جہاں ولایت علی ابن ابی طالب ہو، سسٹم ہے۔ تعصب مت کریں، فرقوں میں مت بیٹھو، اپنے آپ کو دیر کر رہے ہیں، ہمارا قصور، ہمارا نقصان ہے، کسی کا کوئی نقصان نہیں ہے، اور ہم اپنی دنیا کی خاطر طاغوت کے سامنے جھکے جا رہے ہیں۔ کیسے ہوگا، کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہا ہے میں رازق ہوں، میں تمہیں دینے والا ہوں، لیکن نہیں ہے زانے محترم، مشکل یہی ہے، نہیں پہچان رہے ہم، فردی طور پر، اجتماعی نہیں ہے، فردی طور پر اللہ چل اللہ چل، فردی طور پر ہے یہ۔ دعائیں پڑھیں، زیارتیں پڑھیں، ضرور پڑھیں، دعاؤں کی کتاب ہے، جتنی دعائیں آئی ہیں، جتنے اعمال آئے ہیں، جتنی زیارتیں آئی ہیں، آپ اس کو پڑھیں، امام کے لیے پڑھنے کی بھی ضرورت ہے، لیکن اکیلے فرد کی موومنٹ سے امام نہیں آئے گا، امام کے لیے سسٹم چاہیے۔ امام کو کہاں دعوت دیں گے، کہاں بلائیں گے امام کو، کون بچائے گا امام کو؟ سورہ بقرہ آیت نمبر 200 پروردگار ارشاد فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لے کر اصبروا وصابروا، اصبروا یعنی اپنی زندگی میں جو فردی مشکلات ہیں، بلائیں ہیں، سختیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ذاتی طور پر، چاہے وہ عبادت میں صبر کرنا پڑ جائے، چاہے وہ گناہ سے صبر کرنا پڑ جائے، چاہے وہ اطاعت میں صبر کرنا پڑ جائے، چاہے وہ مصیبت میں صبر کرنا پڑ جائے، وہ ایک ہے، لیکن صابرو علماء تفسیر کرتے ہیں اس کے معنی دشمن کے مقابلے میں صبر کرنا ہے، یعنی اجتماعیت چاہیے، اور جب یہ قابل ہوں گے تب آپس میں رابطہ اختیار کرو۔ تو یہ ہماری زندگی میں اجتماعیت امام کے لیے کتنی ہے، ہم اجتماعی طور پر امام کے لیے کتنے تیار ہیں؟ ہر کوئی اپنے ظاہری مفاد کی خاطر، جتنی تاریخ میں حکومتیں آئیں، دولتیں آئیں، بادشاہتیں آئیں، سب جو اللہ کے ولی کے مقابلے میں تھیں، ان کو کیا خوف تھا؟ ایک امام مدینہ میں کیا خوف ہے یزید کو، اتنی بڑی دولت لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنی بڑی حکومت۔ یزید جانتا تھا کہ یہ سارے کچھ نہیں کریں گے مگر ایک حسین کائنات پلٹ سکتا ہے، ایک حسین پلٹ سکتا ہے، اور یہی کیا امام نے، ایک حسین کافی ہے، اور آج تک اسی حسینیت سے دنیا ڈر رہی ہے۔ وہ حسین جو 61 ہجری میں آیا تھا، آج بھی دشمن طاغوت اور استعمار کے دلوں پر رعب ہے۔ اس لیے تو آپ دیکھیں کبھی مجلس پہ پابندی، کبھی جلوس پہ پابندی، کبھی مشی پہ پابندی، ابھی زیارت پہ بھی پابندی۔ خوف کس سے ہے؟ حسین سے ہے۔ یہ 61 ہجری میں آیا تھا چند لوگوں کے ساتھ، اور اب جو آئے گا اس کا وارث وہ چند لوگوں کے ساتھ نہیں آئے گا۔ داستان یہی ہے جان محترم، اپنے آپ کو بہرحال اپنے امام کی معرفت حاصل کرے، آگے بڑھے۔ اجتماعیت ضروری ہے، سوسائٹی کی فارمیشن، امت سازی بہت ضروری ہے۔ فرقوں سے باہر آئیں، تفرقوں سے باہر آئیں، جو بھی فرقہ واریت کرے اس کو خود کو اس کو سائٹ پہ کر دے۔ امت مسلمہ مشکلات میں جان محترم، غزہ میں ہزاروں کی تعداد میں بچے بھوک سے مر رہے ہیں، بھوک سے مر رہے ہیں۔
اور مسلمان ہل نہیں پا رہا. ابھی انسانیت کہاں گئی ہے؟ دین چھوڑ دیں آپ، دین نہ بھی ہو، انسانیت تو ہے لیکن نہیں ہل پا رہا. اپنے مفاد چاہیے. کتنا زندہ رہے گا انسان؟ کتنی حکومتیں فرعون نہیں رہا، کون رہے گا؟ اور جانا کہاں ہے؟ ہم نے کچھ نہیں لے کے جائیں گے، نہ کوئی بینک اکاؤنٹ، نہ کوئی دولت، نہ کوئی محل، نہ گاڑیاں، کچھ نہیں جائے گا، خالی ہاتھ جائے گا. کفن وہ بھی نصیب ہوا تو ہوا، کیا لے کے جائے؟ مالک یوم الدین وہ ہے. اور کوئی یہ درس نہیں دے سکتا سوائے اس درسگاہ حسینی کے، کیونکہ ہر کوئی گھرا ہوا ہے، پھنسا ہوا. حسین ہے کہ جو بدنوں کو روحوں سے آزاد کر رہا ہے. ماں حسین ہے جانب، قدر کریں اس آزاداری کی. یہ نہ ہوتی کچھ نہیں تھا ہمارے پاس. ہر زبانیں دربار کی ہیں، یہاں زبان حسین کی ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں زبانیں کٹ جاتی ہیں مگر بکتی نہیں ہے. یہ میثم تمار کے چاہنے والے ہیں جنہیں لٹکا دیا جائے اور کاٹ بھی دیا جائے مگر ذکر رکتا نہیں ہے. وہ اسی لیے اپنے آپ کو سمجھیں. امام زمانہ کے لیے بہت ضروری ہے جانے تو ولایت کا نظام سسٹم ہے، اور اس کو اپنی زندگی میں حاکمیت دیں. جب تک آپ کی زندگی میں داخل نہیں ہوگا آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. امام کو پہچاننا بہت ضروری. امام خود سسٹم کو چلا رہے ہیں، خود سسٹم کو چلا. آیت اللہ خیرازی کہ جن کی کتاب روزانہ آئی ہے عالم غیب، مسجد جمکران نے پبلش کی ہے. چیلوں میں سعید الشہداء میں اردو میں اس کا ترجمہ بھی پرنٹ ہو کے آپ کی خدمت میں پہنچ جائے گا. ترجمہ ہو چکی ہے. عالم غیب سے رابطہ، اس کا ایک چیپٹر ہے امام سے ملاقات. آیت اللہ خیرازی بہت بڑے عالم دین، مستند کتاب ہے، مستند چیزوں کو جمع کیا. وہ بیان کرتے ہیں واقعہ کہ جب ناصر الدین کی حکومت تھی تو آیت اللہ مجتہدی تہرانی کے والد صاحب سے اس بات کو انہوں نے اس کو کوٹ کیا ہے کہ جب یہ حکومت تھی تو ایک کردی شخص تھا کہ جو بہت ظالم تھا اور اس نے 60,000 کی فوج جمع کر لی تھی اور وہ ہر جگہ ظلم اور ستم کرتا تھا. تو ایک شخص جو کہ راوی ہے اس نے کہا کہ خط لکھا اپنے خادم کو آغا مجتہد تہرانی کے والد صاحب کے بعد بھیجا کہ جلدی میرے پاس آئیں. ان کو بھی ارادت تھی، میں ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے کہا کہ وہ فلانا شخص ابو عبیدہ نزدیک پہنچ چکا ہے، ہزاروں کا لشکر ہے، اور کچھ عرصے میں وہ کہہ رہا ہے کہ میں فلانے دن تک تہران پہنچ جاؤں گا. ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ کہا وہ بچوں کو یوں اچھالتا ہے اور تلوار سے ٹکڑے کر دیتا ہے. کہا ہمارا وظیفہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ کہا کیوں؟ کہا امام زمانہ ہے نا. کہا آپ کو پریشانی نہیں ہوتی، آپ سکون کی نیند سوتے ہیں؟ کہا ہاں میں سکون سے سوتا ہوں، جس کا صاحب زندہ ہو وہ سکون سے سوتا ہے. تو کہا خدا لعنت کرے کہ جو امام پر ایمان نہیں رکھتا. 3,000 کا لشکر بنایا اور ان 3,000 کو بھیج دیا. وقت گزر گیا، وہ پیچھے بھاگ گیا، 60,000 فرار کر گیا. ان کو دوبارہ بلایا انہوں نے، یہ دوبارہ پہنچے تو دیکھا اس میں فوجی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور ایک بہت ہیکل والا، ایک طاقتور، خوبصورت. تو کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا یہ اسی ابو عبیدہ کا بھائی ہے کہ جو ادھر آ گیا ہے. کہا ماجرا؟ کہہ رہا وہ کہتا ہے کہ ہم نے خود دیکھا کہ جب یہ 3,000 کا لشکر آیا تو ہم 60,000 تھے. ہم نے کہا ہمارے لیے تو یہ ایک لقمہ ہے، ہم تو ایک ہی جھٹکے میں 3,000 کو ختم کر دیں گے،
لیکن ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ درمیان میں سے ایک گھوڑے سوار نمودار ہوا، سفید لباس پہنے ہوئے، وہ جس طرف ہاتھ کا اشارہ کرتا تھا ہمارے فوجی گر گر کے مرنا شروع ہو جاتے تھے۔ کہا ہم نے تھوڑی دیر میں جب یہ منظر دیکھا ہم نے کہا سب ختم ہو جائیں گے، تو کہا وہ ابو عبیدہ فرار ہو گیا، اور کہا میں بعد میں جو ہے وہ واپس آیا اور اپنے آپ کو اسی دین پر تسلیم کیا۔ عزاداران محترم، امام خود نظام چلا رہے۔ اب آپ بولیں گے ہر جگہ خوب جہاں مصلحت ہے، جہاں امام خود بہتر سمجھتا ہے، ہم امام کے لیے تکلیف بیان نہیں کر سکتے کہ ہم امام کو کہیں کہ آپ کو یہ کرنا چاہیے۔ امام امام ہے، امام اطاعت مانگتا ہے، اطاعت اور پیروی مانگتا ہے، اطاعت کرنی ہے، اطاعت چاہیے۔ سسٹم امام چلا رہے ہیں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک امام 72 کربلا پوری حکومت، آنے والے چاہے ہزاروں تھے لاکھوں تھے جتنے بھی تھے، سوچا یہی تھا کہ یہیں ختم ہو جائیں گے، یہیں بکھر جائیں گے، داستان رک جائے گی، مگر وہیں سے کارواں اٹھا کہ آج تک وہ کارواں چل رہا ہے، آج تک چل رہا ہے۔ کائنات کے باطن میں حسین ہدایت کر رہا ہے، آج بھی امام حسین کی کشتی نجات دے رہی ہے، آج بھی دل منقلب ہو رہے ہیں، دل پلٹ رہے ہیں۔ اب یہ نظام الہی ہے، جو اس کو سمجھ گیا وہ اس کو کوئی خوف نہیں۔ زہیر ابن کین دوسرے مسلک کا تھا، وہاب ابن قلبی دوسرے مذہب کا تھا، مگر جب حسین نے بلایا کسی نے مسلک نہیں پوچھا۔ کوئی نہ یہ آج بھی پوچھتا ہے کہ کون تھا، صرف اتنا جانتے ہیں حسین ہی تھا۔ امام حسین ایسے ایزان حر روکا اور بعد میں حر علیہ السلام ہو گیا۔ سمجھنے یہ نظام الہی ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آج بھی امام کو ایک حر کا انتظار ہے، آج پلٹ آئیں، آج اپنے آپ کو امام کی طرف لے آئیں۔ عزیزان محترم، اپنے آپ کو تیار کر۔ زہیر ابن کین تاجر ہے، کارواں امام کے کارواں کے ساتھ ساتھ آگے پیچھے۔ جیسے ہی امام کا پیغام ملا، زہیر ابن کین نے اپنی زوجہ سے کہا جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا۔ کہا کس چیز کا؟ کہا اگر امام نے بلا لیا تو رکوں گا نہیں رکا۔ رشان حیدر جوادی اللہ مقامہ بڑا کرتے تھے کہ چند قدم زہیر کے قاصد حسین کے قدموں پہ پڑے اور تقدیر بدل گئی، تقدیر بدل گئی۔ کہاں پہنچے زہیر، کس مقام پر چلے گئے؟ سلام آج ہم ان کو کرتے ہیں، السلام علیکم یا اصحاب الحسین۔ کیا راستہ دیا ہے قیامت تک کے لیے نجات، یہی راستہ ہے۔ 8 سال کی عراق ایران کی جنگ تھی، جوانوں نے اپنے قمیضوں کے پیچھے یہی لکھا ہوا تھا، یا شہادت یا زیارت، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے زندگی میں۔ داستان کربلا کی خون مانگتی ہے، خون۔ تیار ہوگا جو اپنے آپ سے گزرتے ہو وہی کامیاب ہے۔ عزیزان محترم، جوان کربلا میں ایک جوان ایسا ہے کہ جسے امام نے تہجد کی نمازوں میں مانگا ہے۔ امام خود فرماتے ہیں کہ جب ہم نانا کے چہرے کو دیکھنا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کو دیکھتے تھے، جب ہم نانا کی آواز سننا چاہتے تھے تو ہم علی اکبر کی آواز سنتے تھے۔ ایسا جوان
راستے میں جہاں پر اہل حرم کو کوئی بات سمجھانی ہوتی تھی تو امام حسین جناب علی اکبر کو بھیجتے تھے۔ ہر کوئی بہت احترام کرتا ہے، جوان ہے، آپ بھی جوان ہیں، امام کو جوان کی ضرورت ہے، جوان چاہیے۔ عزاداران محترم، امام کے ساتھ ساتھ امام کی آنکھ لگتی ہے، پھر بیدار ہوتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 3 دفعہ جب امام نے یہ جملہ اپنی زبان پہ جاری کیا، جوان بیٹا تھا، کہا بابا یہ جملہ آپ کی زبان پہ کیوں جاری ہوا؟ کہا بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے منادی ندا دے رہا ہے کہ موت اس کارواں کے پیچھے پیچھے ہے۔ یہ نہیں پوچھا کہ کیسے کہاں چلے، کہا بابا ہم حق پہ نہیں ہیں؟ کہا ہاں حق پہ ہیں۔ کہا کیا فرق پڑتا ہے موت ہم پہ آ پڑے یا ہم موت پہ جا پڑے؟ عزاداران محترم، یہ اس جوان کی شان و شوکت ہے، یہی کربلا سے درس ہے۔ عزیزان محترم، ان جملوں کو غور کیا کرے زندگی۔ کیا میرے لیے موت ایسی ہوئی ہے کہ میں موت پہ جا پڑوں یا موت مجھ پہ آ پڑے؟ کیا فرق پڑتا ہے؟ کربلا یہی سکھاتی ہے۔ روز عاشورائی امام نے اذان کے لیے علی اکبر کو بلایا۔ علی اکبر کہاں ہے؟ امام کے لیے مؤذن کوئی اور تھا، لیکن عاشورہ کے دن امام نے ابتدا جناب علی اکبر سے کروائی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جناب علی اکبر خیموں میں گئے وداع کرنے۔ بیان کرتے ہیں کہ خیمے سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، پردہ ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، ہٹتا ہے پھر گر جاتا ہے، گویا کوئی ہے جو علی اکبر کو روک رہا ہے۔ کیا دیکھا کہ ایک چھوٹی سی بچی ہے جو بھائی کو لپٹ کے کھڑی ہوئی ہے۔ جناب علی اکبر آئے، اب جانے لگے ہیں۔ امام کو بہت محبت ہے بیٹے سے۔ عزاداران محترم، کوئی یہ کہے کہ جی امام تھے، امام کے لیے آسان تھا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جتنی معرفت بڑھتی جاتی ہے امتحان بھی بڑھ جاتا ہے۔ امام کو بیٹے سے محبت ہے، ایسا نہیں ہے، ایسے نہیں امام نے کہا جناب علی اکبر کی شہادت کے بعد کہ بیٹا وائے ہو ایسی دنیا پر جو تیرے بغیر ہو۔ جوان ہے عزاداران، خلق میں خلق میں شبیہ پیمبر ہے۔ سواری جانے لگی، امام نے بیٹے سے مخاطب ہو کر کہا بیٹا علی اکبر، جتنا ممکن ہو سکے مڑ مڑ کر دیکھتے جانا۔ محبت ہے، آپ کے بھی جوان بیٹے ہوں گے، خدا ان کو صحت اور سلامتی دے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہ ہے کہ بیٹا جوان ہو اور کامیاب ہو جائے۔ کامیاب ہے نا، آپ کا بیٹا جوان ہو، کامیاب ہو، کتنا خوش ہوتا ہے آدمی، کتنا خوش ہوتا ہے کہ میرا بیٹا ہے ماشاءاللہ۔ امام کہتے ہیں لذتوں میں سب سے بڑی لذت یہی ہے۔ اور پھر امام کہتے ہیں صدموں میں سب سے بڑا صدمہ یہ ہے کہ جوان ہو جائے اور پھر دنیا سے چلا جائے۔ بڑا صدمہ۔ جوان بیٹا ماں کو لے جاتا ہے، باپ کو لے جاتا ہے جوان، مڑ مڑ کر مجھے دیکھتے جانا علی اکبر۔
بعض مقتل کہتے ہیں جناب سکینہ سے روایت کرتے ہوئے کہ جب بھائی علی اکبر چلے گئے نا تو بابا دشت کربلا پہ بیٹھ گئے علی اکبر، جنگ لڑی، حیدر کرار کا پوتا ہے، لڑتے 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 واپس آئے۔ بابا نے پوچھا بیٹا واپس کیوں آئے ہو؟ کہا بابا لباس کی حدت، لوہے کا لباس ہے نا ذرا پہنے ہوئے، لباس کی حدت اور پیاس کی شدت مارے دیتی ہے بابا، تھوڑا پانی مل جاتا تو بتاتا جنگ کسے کہتے ہیں۔ ہائے میرا غریب امام، بیٹا کچھ مانگنے آئے اور باپ کے پاس نہ ہو، مگر جناب علی اکبر نہیں جانتے تھے بانی نہیں ہے۔ کہا نہیں، باپ بیٹے کی محبت ایسی تھی۔ امام نے کہا علی اکبر جائے ہو، دیر ہو رہی ہے، جاؤ۔ بعض بیان کرتے ہیں کہ امام نے اپنی زبان مبارک کو جناب علی اکبر کے دہان مبارک میں رکھا، علی اکبر نے چیخ ماری ہے، بابا آپ کی زبان تو مجھ سے بھی زیادہ خشک ہے، یہ تو خدا جانتا ہے کہ سیدہ کا بیٹا کتنے دن کا پیاسا تھا۔ جاؤ علی اکبر جاؤ۔ علی اکبر گئے، دشمن نے پیچھے سے وار کیا، نیزہ بدن میں پیوست ہوا، توازن کھو بیٹھے، ہاتھوں کو سواری کے گلے میں ڈالا، سواری بھی دشمن کی طرف چل پڑی، تلواروں سے، مقتل کے جملے ہیں، تلواروں سے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، جس کے پاس جو لگا حسین کی کمائی لوٹتا رہا۔ جناب علی اکبر جب زمین پر آئے، بابا ہمارا آخری سلام ہو۔ نہیں پتا امام حسین اپنے بیٹے کے بدن پہ کیسے آئے، جوان بیٹے کے بدن پہ۔ جب حر کا جوان بیٹا گرا نا تو امام بڑی تیزی سے آئے اور حر سے کہا، حر جوان بیٹے کے بدن پہ بوڑھا باپ نہیں آتا، میں کہوں گا حر آئیں دیکھیں کس طرح رخسار کو رخساروں پر رکھا۔ جناب علی اکبر کے لب ہلے ہیں، بابا میں دیکھ رہا ہوں، جد رسول خدا، جد امیر المومنین جام کوثر لے کر آئے ہیں اور کہہ رہے ہیں بابا جلدی کرو دیر ہو رہی ہے۔ اسی اسنا میں جناب علی اکبر کی روح پرواز کر گئی۔ عزاداران محترم مقتل کے جملے ہیں، امام نے جناب علی اکبر کو اٹھایا، دو زانو ہو کر دشت کربلا میں بیٹھا، 3 دفعہ کہا ولدی 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 اکبر۔ امام سے بدن اٹھایا نہ گیا، کہا بنی ہاشم آؤ، علی اکبر کو اٹھاؤ۔ یا حسین 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 یا حسین۔ آئے سب ماتم کریں مل کے، مولا کا ماتم کیجئے، یا حسین یا حسین۔ حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا، حشر میں رنگ لائے گا خون شہیدہ دیکھنا،
حشر میں رنگ لائے گا دیکھنا آئے گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال دریشاں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا روبرو بابا کے جب خاتون جنت آئے گی خالی جھولی سر پر کونین کو دکھلائے گی بالیقین تھرائے گا بالیقین تھرائے گا محشر کا میدان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا رکھ دیا برچی نے اکبر کا کلیجہ چیر کے رخ بدل ڈالے امت نے تیری تصویر کے مالک کوثر ذرا مالک کوثر ذرا امت کے احسان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا آئے گی جب فاطمہ آئے گی جب فاطمہ حال پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا اصغر معصوم کے لب پر سوال آب ہے بوند پانی کے لیے وہ کس قدر بیتاب ہے نہر سے پانی نہیں نہر سے پانی نہیں دے دے مسلمان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا زینب و کلثوم سے کہتا تشمر بد گوہر شام میں جاؤ گی ننگے سر پھرو گی در بدر کربلا کے بعد اب کربلا کے بعد اب تاریخ زندہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ آئے گا انہیں شہیدہ دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا انہیں شہیدہ دیکھنا غم بھلا گلزار کیا اس دل کو روزے حشر کا جو گیا اولاد پیغمبر کی محبت سے برا بخشوا دیں گے اسے بخشوا دیں گے
حسین یثرب کے سلطان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا آئیں گی جب فاطمہ آئیں گی جب فاطمہ آل پریشان دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہیداں دیکھنا حشر میں رنگ لائے گا خون شہید قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے میں آ رہا ہوں بیٹا میں آ رہا ہوں بیٹا اتنی بھی جلدی کیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے بینائی چھین لی ہے برچھی تیری نے بیٹا بینائی چھین لی ہے برچھی تیری نے بیٹا دکھتا نہیں قیام کا دکھتا نہیں قیام کا دکھلا دو راستہ تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تو ہے جوان اکبر میرے ضعیف کاندھے تو ہے جوان اکبر میرے ضعیف کاندھے کیسے تجھے اٹھاؤں کیسے تجھے اٹھاؤں عباس بھی جدا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے سانسوں کا سلسلہ یہ اکبر ابھی نہ ٹوٹے سانسوں کا سلسلہ یہ اکبر ابھی نہ ٹوٹے تیری ضعیف مادر تیری ضعیف مادر خیموں میں تکتیرا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے میں آ رہا ہوں بیٹا میں آ رہا ہوں بیٹا اتنی بھی جلدی کیا ہے تیرے قاتلوں نے اکبر بوڑھا بنا دیا ہے